اور گھسا دیں گے، یا اسی طریقے سے جتنا مکان ہے اس سے 2-4-10-20 فٹ آگے ہی چلے جائیں گے. جو سڑکیں، جو روڈ کافی کشادہ ہیں، ان کو تنگ 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 کرتے چلے جائیں گے. یہ مسلمان محلوں کے حال ہے، یہ ہم سب کے حال ہے. گاڑیوں کی پارکنگ کے حال ہمارے اٹھا کر دیکھیں، ایسی بے ڈھنگی بے احتیاطی کے ساتھ پارکنگ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی پارکنگ کرنے کی جگہ بھی نہیں رہتی ہے، اور بعض مرتبہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. ایسی گاڑی نکال کے آڑی مسلمان، وہ مسلمان جس کو یہ سکھایا گیا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صافی آدھا ایمان ہے، اور اس مسلمان کی بستی محلہ شروع ہی گندگی سے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. صدق اللہ العظیم. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال اذا اتيتم الا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وفي رواية إرشاد السبيل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگو، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. بڑی اہم حدیث ہے، اور اسلامی اخلاق اور آداب کیسے ہونے چاہیے اس کو یہ حدیث بیان کرتی ہے. دین اسلام میں ادب اور آداب اس کی بڑی ہی اہمیت ہے. ایک انسان کی زندگی میں آداب نہیں ہے، ادب نہیں ہے، سماج میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے ویوہار بہتر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اسلام بہتر شخص نہیں کہتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ راستے میں مت بیٹھا کرو، اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ. جو ہمیں عادت لگی ہوئی ہے راستوں میں بیٹھنے کی، ٹولے بنا بنا کر گاڑی پر، بائک پر، یا ایسے ہی رکشاؤں کے اندر، یا اسی طریقے سے مجلس بازی کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی راستوں میں مت بیٹھا کرو. یہ بہتر طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا شعار نہیں ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد. صحابہ فرماتے ہیں حضور ہمیں راستوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی ہمیں وہاں بیٹھنا ہی پڑتا ہے. نتحدث فیہا، جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے اصل میں بات کیا ہے، صحابہ جو راستے میں بیٹھتے تھے تو وہ ایسے نہیں کچھ بھی کام نہیں ہے تو رات کو مجلسیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں اور ادھر ادھر کی ران تران کی گفتگو ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہے، جھوٹ غلط سلط سب کچھ چل رہا ہے. نہیں، اصل میں کیا ہوتا تھا، پہلے جو گھر اور مکانات ہوتے تھے، مکان جہاں پر مکمل ہوا تو مکان کے آگے کا جس کو ہم کہہ سکتے ورنڈا کہتے ہیں، آنگن صحن جس کو کہتے ہیں،
ایسے صحن اور آنگن کچھ ہوا کرتے تھے، اس جگہ پر صحابہ بعض مرتبہ بیٹھا کرتے تھے. گھر کا حصہ ہے اور گھر کے حصے کے ساتھ میں وہ جو حصہ لگا ہوا ہے جہاں سے لوگوں کے گزرنے کے راستے پڑ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی حدود میں آتا تھا. مکانات چھوٹے ہوتے تھے، گھروں میں تکلیفیں ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ وہاں پر بیٹھتے تھے. اس جگہ پر بھی بیٹھنے کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. صحابہ نے فرمایا کہ حضور بعض مرتبہ ہمیں بیٹھنے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی بیٹھنا ہی پڑتا ہے، مکانات چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کسی کے انتظار کی وجہ سے، یا کسی کا سودا سلف کی وجہ سے، کسی سے گفتگو کرنے کی وجہ سے، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے بیٹھنا ہی پڑتا تھا. یعنی صحابہ کا بیٹھنا صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتا تھا، کام کے لیے ہوتا تھا. جب صحابہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضور نے پھر آگے فرمایا اذا اتیتم الا المجلس، کہ جب تمہیں اب بیٹھنا ہی پڑ رہا ہے، بغیر بیٹھے چارہ نہیں ہے، تو فاعطوا الطریق حقہ، تو پھر راستوں کے حق ادا کیا کرو، راستے کے جو حق بنتے ہیں وہ ادا کیا کرو. اس سے معلوم ہوئی یہ بات، سب سے پہلی چیز تو بغیر ضرورت کے بیٹھنا ہی یہ مناسب نہیں ہے. بغیر ضرورت کے صرف بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. گناہ کتنے سارے اس کی وجہ سے ہو رہے. سب سے بڑا اور سب سے موٹا گناہ جو اس میں ہوتا ہے وہ بدنظری کا گناہ ہوتا ہے، غیبت کا گناہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی کے متعلق غلط بولنے کا گناہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے مجلس بازی کے اندر یہی ساری چیزیں ہو جاتی ہے. لیکن اگر ضرورت پڑ گئی کسی کے انتظار کی، کسی نے راہ دکھانے کے لیے ہی وہیں پر بٹھا دیا ہے، یا کسی سے ملاقات ہو گئی ہے تو کھڑے ہوئے ہیں، کسی کام کے لیے کسی دکان کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ سڑکوں پر روڈوں پر کھڑے رہنے کی. تو حضور نے فرمایا کہ راستے کے حق ادا کیا کرو. صحابہ پوچھتے ہیں حضور راستے کے حق کیا ہے؟ یہ ہمارے ذمے، ہر شہری کے ذمے، ہر مسلمان کے ذمے، ہر ایک شخص کے ذمے ان راستوں کے حقوق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. جو ان حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی پوچھ اور پکڑ بہت سخت ہے. 5 حق حضور نے بیان فرمائے ہیں کہ راستوں کے حقوق 5 ہیں. سب سے پہلی چیز کف الاذى غض البصر. سب سے پہلی چیز حضور نے بیان فرمائی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، نگاہوں کو جھکا لینا. آپ دیکھیں راستوں کے اندر عام طور پر یہی چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تاڑا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ادھر سے ادھر نظریں آوارہ کی طرح گھومتی رہتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمانوں اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین کہ اے نبی جی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارهم اپنی نظروں کو جھکا لے وے. اچھا اتنا کہنے میں مرد عورتیں سب آ گئے، لیکن عورتوں کے بارے میں آگے کی آیت میں الگ سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور عورتوں سے بھی کہہ دیجئے يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے. اس لیے کہ ساری داستان اور کہانی کی شروعات جو ہوتی ہے وہ نگاہوں کے غلط چلنے سے ہی ہوتی ہے. اس لیے ایسے نہیں کہا گیا کہ یہ نظر جو ہے، نظر نگاہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. مسہوم کہا گیا ہے، زہریلا تیر. یعنی ایک تو وہ تیر ہے جو کسی کو ایسے ہی مارا گیا ہو تو وہ زخم لگے گا یا بہت کم چانسز ہوتے ہیں مرنے کے، لیکن جس تیر کو زہر میں ڈوبا کے مارا گیا ہو اور وہ لگ گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اندر جسم میں زہر جب پھیل گیا تو مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہے. ایسے ہی بدنظری سے چلایا ہوا جو تیر ہوتا ہے، بدنظری کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ زہریلا تیر ہے، اس کی وجہ سے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہلاکت کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت. اس لیے فرمایا گیا اچانک کی نظر اور پہلی نظر یہ تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر دیکھنا اور پھر دوبارہ لوٹا کر نگاہ کو لوٹانا
یہ بڑی ہی سخت خطرناک ہے۔ حضور اپنی امت پر بہت شفیق، بہت مہربان، بہت محبت کرنے والے اپنی امت سے، لیکن چند جگہیں ایسی ہیں جہاں حضور بہت غضبناک ہوئے ہیں امت پر۔ اس میں سے ایک جگہ یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے اندر نظر نگاہ ڈال کے دیکھتا ہے، اس لیے آداب میں سے کسی کے گھر جائیں، دروازوں پر جائیں، یعنی کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو گفتگو کرنی ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے دستک دے، اور دروازے کے بالکل سامنے گیٹ پر آ کے نہ کھڑے ہو جائے کہ اندر جھانک رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آداب کے خلاف ہے یہ چیز۔ دروازے سے ایک سائیڈ ہو کر کھڑے رہے، سلام کرے، بیل ہے تو بیل بجائے، سانکل ہے تو اس کو کھٹکھٹائے، پھر اس کے بعد ان سے گفتگو کرے۔ یہ کیا کہ دروازے کے بالکل سامنے آ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ منع فرمایا گیا ہے اس چیز کو۔ تو الغرض حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، حضور فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے لوہے کا، لوکھنڈ کا کنگا لوں اور اس کے ذریعے سے اس کی آنکھ میں ڈال دوں۔ کتنی سخت وعید ہے بد نظری کرنے کے اوپر۔ تو سب سے پہلا راستے کا حق، اگر ضرورت پڑ جاوے تو اپنی نگاہوں کی، نظروں کی حفاظت کرے، مرد بھی کرے، عورتیں بھی کرے، اس لیے کہ یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے نظروں کا غلط استعمال۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری چیز حضور نے اس حدیث میں فرمائی وَكَفُّ الْأَذَى، دوسری چیز حضور نے فرمائی ہے وَكَفُّ الْأَذَى، یعنی تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں اور حصے ہیں۔ بھئی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ فرسٹ، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، یہ درجے کا ایمان، یہ درجے کا۔ حضور نے فرمایا اعلیٰ، ایمان کا سب سے ٹاپ لیول کا اونچا حصہ جو ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ اگر آ گیا تو ایمان مل گیا، اور یہی نہیں ہے تو کہاں سے پھر ایمان ملا؟ تو یہ ایمان کے حصوں میں سب سے اوپر والا حصہ وہ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کلمہ پڑھنا۔ اور فرمایا وَأَدْنَاهَا، اور اس کا سب سے کم درجے کا حصہ، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا ایمان کا حصہ یہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ اگر تکلیف دینے والی چیز دیکھنے کے باوجود اگر کوئی نہیں ہٹا رہا ہے تو اس شخص کے پاس ایمان کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، دیکھنے کے باوجود تکلیف دینے والی چیز کو نہ ہٹاوے تو اس کے پاس ایمان کا چھوٹا حصہ بھی نہیں ہے۔ تو جو شخص تکلیفیں خود راستوں کے اندر اگر پیدا کرتا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، میں نے خطبے میں یہ آیت پڑھی، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں کسی کو بغیر مکتسبوا، بغیر مطلب کی، بغیر کام کی کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتے فقد احتملوا بہتان، ان کے اوپر بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑے وہ لوگ مجرم ہیں اور بہت بڑے وہ لوگ گنہگار ہیں۔ اب دیکھیں راستوں کی تکلیفوں کا حال ہمارا کیا ہے۔ قربانی کے یہ دن چل رہے، تیسرا آج اس کا دن ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم راستوں کے اندر، غلاظتیں، گندگیاں جو جانوروں کی ہوتی ہے وہ مطلب ایسے ہی راستے پر ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کھالیں ہوتی ہے، اوجھڑی ہوتی ہے، ہڈیاں ہوتی ہے، چیتھڑے ہوتے ہیں، چمڑے ہوتے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل راستوں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ آنے جانے والے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ان گندگی کی وجہ سے۔ اچھا یہ قربانی کے مخصوص دنوں میں یہ حالت ہوتی ہے، اس کے علاوہ عام دنوں کے بھی حال ہمارے ایسے ہی ہے۔ وہ ہمارے استاد نے ایک مرتبہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ کسی جگہ سے آ رہے تھے تو آنے کے بعد غالباً احمد آباد ہی میں وہ داخل ہوئے، تو پھر داخل ہونے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ چوراہے کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے اور جانوروں کے ہڈے پڑے ہوئے ہیں، چمڑے پڑے ہوئے ہیں، میلے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو فرمانے لگے ہاں اب مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا، اس لیے کہ یہ نشانیاں ہیں۔ مسلمان تو کیسا ہونا چاہیے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حضور نے فرمایا مسلمان ایسا ہے اس کی زبان سے اور اس کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔
ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم اپنے گھر کا کچرا پڑوسی کے مکان کے سامنے ڈال دیتے، صاف کرنے کے بعد یہاں سے یوں صاف کیا، کبھی ادھر ڈالیں گے کبھی ادھر ڈالیں گے، اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے آنگن سے لپیٹ کر کچرے کے ڈبے میں ہم ڈال دے ہوئے، اپنے کچرے کے ڈبے میں پڑوسی کو اس کی وجہ سے پریشان کریں۔ حدیث میں فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کتنی ہدایت دی گئی ہے پڑوسی کے متعلق کہ اگر اس کو تکلیف پہنچائی تو اس کے جنت ملنے کا خطرہ ہے اس کے متعلق، اور ہم پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا دے۔ ناجائز تصرفات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، ہمارے ناجائز تصرفات، مکان تعمیر کریں گے، پڑوسی کی دیوار کے اندر دیوار ڈال دیں گے، اس کے پلر کے اندر پلر گھسا دیں گے، یا اسی طریقے سے جتنا مکان ہے اس سے 2 4 10 20 فٹ آگے ہی چلے جائیں گے، جو سڑکیں جو روڈ کافی کشادہ ہیں ان کو تنگ 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 کرتے چلے جائیں گے۔ یہ مسلمان محلوں کے حال ہے، یہ ہم سب کے حال ہے۔ اب دیکھیں ذرا گھوم پھر، شادیوں کے سیزن شروع ہوتے ہیں تو روڈ سڑک بند کر دیے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی مریض گزرنے والا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جو بہت گھوم کے آیا ہوگا اور اس راستے سے وہ جا رہا ہے، اور آپ شادی کے نام پر روڈ بلاک کر کے بیٹھے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف ہٹانے کا حکم ہے اور ہم خود کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے حال ہمارے اٹھا کر دیکھیں، ایسی بے ڈھنگی بے احتیاطی کے ساتھ پارکنگ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دوسرے کی پارکنگ کرنے کی جگہ بھی نہیں رہتی ہے، اور بعض مرتبہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ ایسی گاڑی نکال کے آڑی ٹیڑھی پارک کریں گے، پھر لاک بھی ساتھ میں ہم لگا کے چلے جاتے، گاڑی ایک صحیح ترتیب سے نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں مسجد سے نیچے اتر کر حال دیکھیں، نماز کے بعد کسی کی 1 رکعت جا رہی ہے، جمعہ کا خطبہ جا رہا ہے، حضرت لیٹ آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب لیٹ آئے تو خطبہ بھی جائے گا، نماز بھی جائے گی، تو اب جلدی سے دوڑے آئیں گے اور جہاں جگہ ملی گاڑی کو وہیں پھینک کے سیدھے اندر مسجد کے اندر۔ بھائی بہت اہم کام ہے، وہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ میں کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف دے رہا ہوں۔ رمضان میں کہہ کر تھک گئے ہم کہ بھائی تکلیف نہ پہنچائے، اس کی وجہ سے گاڑیوں کے اندر کیا حال لگا کر رکھ دیا تھا محلوں کا۔ پھر دوسرے کے اچھا ہوتا یہ ہے ہمارا حال کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جو کامن جگہ ہوتی ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے پڑوسی کے گھر کے آگے کچرا ڈالا تو وہ تو ایک دن کہے گا، دوسرے دن سنے گا، تیسرے دن تو وہ بھی آستین چڑھا کے آ جائے گا، میرے گھر کے آگے ڈالا۔ کچھ کامن جگہ ایسی ہوتی ہے محلوں کے اندر کہ جہاں کسی کا نہیں لگتا ہے، وہ ایک عام محلے کی جگہ ہوتی ہے، تو سب کچرا لا کے پھر وہیں پر ڈالیں گے۔ وہ مسلمان جس کو یہ سکھایا گیا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صافی آدھا ایمان ہے، اور اس مسلمان کی بستی محلہ شروع ہی گندگی سے ہوگا۔ باہر جا کر دیکھیں مسجد کے باہر، آگے تھوڑے سے اندر اور محلے کے اندر آپ چلے جائیں، گندگی، پھر آگے، یعنی یہ آپ چلتے چلے جائیں۔ کیوں؟ ایسی بہت ساری جگہ جو بالکل کامن ہے کہ جہاں پر کسی کا ذاتی حق نہیں بنتا کہ یہ میرا مکان ہے، کہ اب لڑنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر کچرا بھی ڈالیں گے، تھیلیاں بھی ڈالیں گے۔ اچھا بعض مرتبہ 4-5 منزلہ اوپر فلیٹ میں رہے، نیچے کون آ رہا ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل پیچھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار نے بنایا اس لیے کہ پیچھے کچرا ڈالنے کی جگہ ہے، تو اوپر سے تھیلی ڈالیں گے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ عزیز بزرگوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، نمازیں، عبادتیں، روزے، تلاوت، یہ سب ایک طرف، مسلمان کو اگر تکلیف پہنچائی تو ساری عبادتیں ہماری پڑی کے پڑی رہ جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کی وجہ سے۔ اس لیے ہوش کے ناخن ذرا لینے کی ضرورت ہے، تھوڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری ذات سے میں کسی کو تکلیف دوں ایک مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے، اس لیے ہم یہ کوشش کریں۔ ہونا یہ چاہیے ہر جگہ پر ایک محلہ کمیٹی ہو جن کا ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ محلہ ہمارا بالکل صاف ہو، گندگی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے بالکل گندگی ہو، میلے کچیلے ہوں گے، رحمت میں فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ پھر کتنے بوڑھوں کو، بچوں کو، گاڑی سے نکلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ گاڑی سلیپ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پلاسٹک کی پنی تھیلی ہم نے چیتڑے ایسی جگہ پر ڈالے ہیں کہ اگر کوئی نکل گیا تھوڑی سی بے احتیاطی کے ساتھ وہ گاڑی سلیپ ہو جائے گی اور گر جائے گا۔ اور اگر بھائی کو اگر کہنے کے لیے جائیں یہاں کیوں ڈالو، سب ڈالتے ہیں، پھر لڑائی شروع محلوں کے اندر اسی چیز کے نام پر۔ اس
لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی رفتار جو بے ڈھنگی ہے اس کو ہم بدلیں. صفائی ہو ہماری زندگیوں کے اندر. صفائی ستھرائی کا مطلب صرف ہمارے گھروں تک محدود نہ ہو. ہمارا صحن، ہمارا آنگن، ہمارے گھر کے سامنے، ہمارے گھر کی دہلیز، اس کے علاوہ ہمارا محلہ جہاں بنتا ہے وہ، اس سے پھر آگے بڑھ کر پورا علاقہ، پوری بستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو کیسا پاک صاف کلین بنایا تھا. آج بھی یہ ہے. یہ بھی کووڈ کا زمانہ چلا، اس میں WHO نے رپورٹ شائع کی کہ دنیا کی سب سے زیادہ ہیلتھ والی سٹی میں سے، کہ جس کو یوں کہا جاوے کہ بہت زیادہ یہاں کی پاک صاف آب و ہوا ہے، مدینہ المنورہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. تو اس لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی. کیا ہو جاتا ہے ہمیں کہ کچرے کو وال کے لپیٹ کے ڈبے میں ڈال دیا. اچھا پھر کچرے کی گاڑیاں آنے کے باوجود ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پہنچا دے ہوئے کم سے کم صبح میں آئیے، کیونکہ بھائی پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، بھابھی بھی سو رہی ہے، پڑی ہوئی ہے، 1-2 بجے تک اٹھنے کی توفیق نہیں. پھر جب اٹھیں گے تو محلے میں جہاں نظر آئے تھیلی وہاں پھینکیں گے. یہ حال ہمارا. جس موقع پر صفائی والے ہر جگہ آ رہے ہیں، ہر جگہ پر نہیں بھی اگر آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیسے، کیونکہ ہر جگہ پر بڑے بڑے گاڑی اور کچرے کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اندر پھینکنے کی باہر ہی پھینکیں گے. اس لیے عزیز بزرگوں ذرا توجہ دینے کی اس پر ہمیں ضرورت ہے کہ صفائی ستھرائی، پاکی صافی یہ آدھا ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ترغیب دی ہے. الطہور نصف الایمان اور الطہور شطر الایمان. پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ اس کو کہا گیا ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اتقوا اللعانین الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. حضور نے فرمایا ایسے لوگوں سے بچو جن پر اللہ بھی اور لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں. حضور نے پھر فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے چلنے پھرنے کے راستوں میں، محلوں میں، یا جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں، ایسی جگہوں کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں پھینکتے ہیں اور ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے. اس لیے ہم اس چیز کی کوشش کریں، محلہ صاف ہو، ہمارا بستی صاف ہو، کچرا اس کی جگہ پر، مناسب جگہ پر. ناجائز تصرفات، دیکھیے یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں. حدیث میں ہے ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی ناجائز ہتھیا لی تو وہ زمین کے نیچے 7 زمین تک جتنے بھی حصے بنتے ہوں وہ پورا توق بنایا جائے گا. پہلے زمانے میں مجرم کو کیا ہوتا تھا کہ توق بڑا سا ایسے ہوتا تھا، گھڑیال جیسا لمبا ایسا توق، وہ گلے میں پہنا دیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے اس کو چلنے میں بہت دشواری ہوتی تھی، وہ دوڑ نہیں سکتا تھا، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. کل قیامت کے دن ایسے لوگ جو ایک بالشت زمین چاہے پڑوسی کی ہو یا سرکار کی بھی کیوں نہ ہو، سرکاری زمین پر سب کا حق بنتا ہے، ہم کسی کو کھینچ لے یہ اس طریقے سے کسی کا حق نہیں بنتا ہے. ایسی زمین کو گلے میں اس کا توق بنا کر کل قیامت کے دن ڈالا جاوے گا، لٹکایا جاوے گا. لوگ پہچان لیں گے ہاں یہ حضرت آ رہے ہیں جو لوگوں کی زمینیں کھاتے تھے اور ہتھیا جاتے تھے. محلوں کو تنگ ہم نے کر کے رکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد کپڑے دھونے کے لیے نہونی بنائیں گے، پھر اس کے بعد گاڑی آگے رکھیں گے، اور پھر ہوتا یہ ہے ٹریفک جام ہوتا ہے تو پھر لڑتے ہیں آپس میں. لیکن اصل وجہ پر غور نہیں کیا ہے کہ ہم نے ناجائز تصرفات دونوں طرف سے کر کے رکھے. اللہ ہوش کے ناخن ہمیں دے. تو دوسرا حق یہ ہے راستوں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. تیسرا حق یہ ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا. یہ راستوں کے حق میں سے. اگر کسی ضرورت کی وجہ سے کھڑے رہنے کی نوبت آ جاوے تو حدیث میں حضور نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، پیدل چلنے والا جو شخص ہے اس کو سوار ہونے والا شخص یہ سلام کرے. یہ راستوں کے حق میں سے بھی گزر رہے تو سلام کرتے ہوئے. تو راستوں کے حقوق کے اندر یہ بات آتی ہے. بغیر سلام کے گزر نہ جاوے، اس لیے کہ سلام کی وجہ سے ہوگا یہ ہے کہ محبتیں پیدا ہوگی. یہ 3 باتیں ذکر ہو گئی. چوتھی بات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. راستوں کے حق میں سے بھلی بات کا حکم کہہ دے، بری بات سے روک دے. جیسے کھڑے ہیں کسی کام سے، کوئی بھائی آ گیا، کسی سے ملاقات ہو گئی تو اس کو 2-4 نصیحت، کچھ اچھی بات اس کو کہہ دے، بھائی آپ نماز میں نظر نہیں آ رہا، آپ آئیں نماز کے اندر انشاءاللہ. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ اللہ آپ کے ہر کام کو بنائیں گے. اب نظر نہیں آ رہے تھے،
بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ چلو ہم آپ کی بچی کی خیر و خیریت پوچھنے کے لیے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہر وہ بھلی بات جو اس کے حق میں اچھی ہے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ہم حضور کی اس فضیلت والی حدیث میں داخل ہو جائیں گے کہ ہم نے ان حقوق کو پورا کر لیا، اور اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کو کف الاذی، وہ اس کو روک دے، یعنی برائی کو روکے اور بھلائی کا تاکیدی طور پر حکم کرے۔ یہ 4 باتیں ہو گئی اس حدیث میں، بخاری اور مسلم میں تو یہ ہیں، لیکن ایک اور حدیث میں اضافے کے ساتھ 5ویں بات یہ ملتی ہے، ارشاد السبیل، کسی کو راستہ بتا دینا۔ کہتے ہیں بعض لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی کسی کو راستہ بتا دینا، بھولے ہوئے کو، بھٹکو ہوئے کو یہ راستہ بتا دینا۔ اچھا، بعض مرتبہ بعض سٹیز، بعض جگہیں ایسی مشہور ہے کہ اگر یہاں کسی کو راستہ پوچھیں گے تو یہ غلطی بتائے گا۔ انڈیا کے اندر ہے کچھ جگہ ایسی کہ یہاں اگر کسی کو پوچھیں گے تو راستہ ہی بتائے گا، شاید اسی کی وجہ سے گوگل کی کھوج ہوئی ہو کہ اسی سے سب معلوم کر لیا جائے، اس لیے کہ لوگ تو غلط ہی راستہ نہیں۔ وَضَلُّ الطَّرِيقِ، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی راستہ، ایک تو دیکھیے راستہ بتانے کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ تک اس کو چھوڑ جاوے، تو یہ سب سے اونچا طریقہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنا وقت ہمارے پاس بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ میں لے جانے میں شاید ہو سکتا ہے اس کو خود کو شک شبہ ہو کہ بھئی اتنا اچھا آدمی کہاں سے آ گیا، اس لیے کہ آج اچھے آدمیوں کا فقدان ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، کہ اتنا کہ ہمارے ساتھ آ کے ہم کو راستہ بتا رہے، اس لیے کم سے کم اتنا اس کو سمجھا دے، اتنا اس کو بتا دے کہ وہ اس جگہ تک جہاں تک اس کو پہنچنا ہے وہاں تک اچھے طریقے پر پہنچ جاوے، اور بس نیت اس میں یہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور اس کام کے کرنے کے اوپر فضیلت ہے، ثواب ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کے کہ جب اگر راستے میں کوئی راستہ پوچھنے والا آ گیا، چاہے کوئی بھی شخص ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی شخص ہے اور وہ راستہ بھٹک گیا ہے، تو اس کو اطمینان دلائے۔ پہلے بعض مرتبہ آتے ہیں ایسے شخص بھی راستہ پوچھنے کے لیے جو بالکل بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو راستہ ہی ان کو غلط گھما کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ جو خدمت دے رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو گھما کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ بھئی کوئی بڑا پیسنجر آیا تو اس کو آٹو میں بٹھایا، رکشہ میں بٹھایا، اور اس کو معلوم نہیں ہے وہ سٹی کے اندر نیا ہے، علاقے کے اندر نیا ہے، تو اب اس کو لے کر گھوم کریں گے۔ تو اس طریقے پر کرنا بھی، یہ بھی تکلیف میں داخل ہے، جھوٹ میں داخل ہے، دھوکے میں داخل ہے۔ اس لیے راستہ اگر کوئی معلوم کر رہا ہے تو اس کو بہتر طریقے پر بتاوے۔ تو الغرض یہ 5 باتیں میں نے اس حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، حضور نے پہلے تو منع فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، راستوں میں مت بیٹھا کرو، اس لیے راستوں میں بیٹھنے سے، سڑکوں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحابہ نے فرمایا، حضور بعض مرتبہ ضرورت پڑ جاتی ہے، بیٹھنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا اگر ضروری ہو جاوے، اگر اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو یہ 5 حق جو راستے کے ہیں اس کو ادا کیا کرو، نظروں کی حفاظت کر لو، کسی کو ہمارے کھڑے اور بیٹھے رہنے سے تکلیف نہ ہو۔ بعض مرتبہ 2 آدمی بات کرنے کے لیے ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ عورتوں کا گزرنا اس کی وجہ سے مشکل اور دشوار ہو جائے گا، تو ایسے نہ کھڑے ہو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے سلام کا جواب دے دیا کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو۔ چوتھی بات یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، چلتے چلاتے بھلائی کا حکم، برائی سے روک دیا کرو۔ 5ویں اور آخری بات جو اس حدیث میں حضور نے فرمائی تھی ایک دوسری حدیث کے اندر کہ ارشاد السبیل، راستہ اگر کوئی معلوم کر رہا ہے تو اس کے حقوق، اس کو راستہ بہتر طریقے پہ ایڈریس پتہ بتا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔